لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. اس عنوان کا حاصل ہے آدمی کا اپنی بیٹی کو نصیحت کرنا اپنے اس کے شوہر کی رعایت کرتے ہوئے، لحال زوجہا اس کے شوہر کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے آدمی کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کی کو نصیحت کرے. مطلب یہ ہے کہ شوہر کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی جاوے. شوہر کو سمجھانے کے بجائے، یعنی داماد کو سمجھانے کے بجائے بیٹی کو سمجھانے کی حتی الامکان کوشش کی جاوے، تاکہ آپ کی بیٹی اپنے شوہر کے مزاج کو پہچان کر چلے. آنے والی طویل روایت میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سمجھایا، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ حضرت عمر نے کیا سمجھایا، کیوں سمجھایا، کب سمجھایا. اتنی چند باتیں معلوم ہو جائے تو سبق کا حاصل ہاتھ میں آ جائے گا. بہ قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن ابی ثور عن عبد اللہ بن عباس قال لم ازل حریصا على ان اسأل عمر بن الخطاب عن المرأتین من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللتین قال اللہ تعالی ان تتوبا الى اللہ فقد صغت قلوبکما حتى حج وحججت معه وعدل وعدلت معه بإداوة فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ فقلت له يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما إلى آخر الحديث. روایت بہت لمبی ہے، حاصل سمجھیں اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ازواج مطہرات سے ناراض ہو گئے تھے. ہوتا ہے خانگی معاملات میں، خانگی حالات میں ایک کو دوسرے سے کچھ شکایتیں ہو جاتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کی طرف سے کچھ ایسی باتیں پہنچی جس کی وجہ سے آپ کو ناراضگی ہوئی. اسی واقعے میں قرآن مجید کی کچھ آیتیں بھی نازل ہوئی جن میں خاص طور پر نام آیا، اس واقعے ناراضگی کے ذیل میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کا خاص طور پر ذکر آیا. اس کی تھوڑی سی تفصیل یہاں جاننی ضروری ہے. کیوں ناراضگی ہوئی، پھر حضرت عمر نے کیا سمجھایا. ابتدا سے بات کو سمجھے کہ ہوا یہ تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ عصر کے بعد روزانہ ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے اور تھوڑی تھوڑی دیر سب کے یہاں بیٹھ لیتے تھے مغرب تک، کیف الحال کے لیے، مزاج پرسی کے لیے. اسی ضمن میں کبھی کبھی کہیں کچھ کھانا پینا بھی ہو جاتا تھا. ایک مرتبہ آپ تشریف لے گئے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں، اور وہاں اتفاق سے شہد پینے میں مشغول ہو گئے اور کچھ دیر زیادہ بیٹھ گئے. سوکنوں کو یہ سب چیزیں دکھتی رہتی ہیں کہ کہاں کتنی دیر تک اور کس طرح سے آپ بیٹھے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ انسان کی طبیعت ہے. تو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ آج وہاں بہت دیر تک بیٹھے تھے، تو حضرت عائشہ کو خیال ہوا اور احساس ہوا
کہ زینب کے یہاں اتنی دیر تک بیٹھے تھے. تو حفصہ سے کہنے لگی کہ اللہ کے نبی جب آویں نا وہاں سے تمہارے پاس تو کہنا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی, یعنی کوئی ایسی چیز آپ کھا کر کے آئے ہیں جس سے تھوڑی سی باس آ رہی. تو سمجھ جائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا دیر تک بیٹھنا ان لوگوں کو پسند نہیں آیا, تو آئندہ سے ایسا نہیں کریں گے. چنانچہ حضرت حفصہ نے ایسے کہا. پھر یہ ہوا کہ کوئی اور بھی کہے, تو اس طرح اکا دکا بات ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سا ناراضگی کے ماحول میں آ کر کے قسم کھا لی, اب میں شہد نہیں پیوں گا, اب میں شہد نہیں پیوں گا. یہ بھی کہہ دیا حفصہ وغیرہ سے کہ دیکھو اس کی خبر زینب کو نہیں ہونے دینا, ورنہ زینب کو تکلیف ہوگی کہ میرے یہاں شہد پی گئی تھی اس لیے یہ قسم کھانے کی نوبت آئی. تو کہا کہ زینب کو اس کی اطلاع نہیں ہونے دینا. مگر حفصہ نے عائشہ کو بتا دیا, اکا دکا کر کے کئی ایک کو خبر لگ گئی. اور یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گئی. ہوتا ہے نا بھائی, میں تم کو بتا رہا ہوں کسی کو کہنا مت, اور وہ کہتا ہے میں تم کو بتا رہا ہوں کسی کو کہنا مت. اور عورتوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے کہ میں بتا رہی ہوں بہن کسی کو کہنا مت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز اچھی نہیں لگی کہ میں نے ایک راز کی بات ان کو کہی تھی, تو انہوں نے کیوں اس کو کھول دیا. اب قرآن مجید میں آیت آ رہی سورہ تحریم کی, یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, پیغمبر آپ نے شہد کو حرام کیوں کر لیا جبکہ اللہ نے حلال کیا تھا. لم تحرم تبتغی مرضات ازواجک, بیویوں کو خوش رکھنے کے لیے ایک حلال چیز کو آپ حرام کر رہے ہیں. یہ گرفت آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی میں آگے چل کر کے ایک لفظ ہے, ایک آیت ہے, ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما, جس کا حاصل یہ تھا کہ اگر یہ دونوں عورتیں یعنی عائشہ اور حفصہ جنہوں نے مل کر کے یہ سب پلان بنایا تھا کہ کہنا کہ مغافیر کی بو آ رہی, اگر یہ لوگ اپنی اس حرکت پر نادم ہو جاتی یہ دونوں اور توبہ کر لیتی تو پھر معاملہ آگے چل کر سب صاف ہو جاتا. یہ ہوا قصہ. باقی اور اس کی آگے پیچھے کی تفصیل آپ نے تفسیر میں پڑھ رکھی. اب آپ کو سورہ تحریم کا پس منظر بھی سمجھ میں آ گیا اور آج کے سبق کا ایک جز بھی سمجھ میں آ گیا. اب یہ قصہ ہوا, اس میں ایک آیت آئی ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما. اب آئیے بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی عمر کے صحابی تھے. تو بڑے بڑے جو واقعات کوئی ہوتے تھے بڑوں سے متعلق ہوتے تھے یا پہلے کے ہوئے ہوتے تھے, ان کو اس کی خبر تفصیل سے نہیں ہوتی تھی, اس لیے کہ چھوٹی عمر کے بچوں کو ضروری نہیں ہے کہ بڑوں میں جو بات ہوئی ہے پوری خبر ہو. ان تتوبہ میں کون دو عورتیں مراد ہیں, ضمیر کا مرجع کون ہے, کدھر جا رہی ہے ضمیر, کس کا واقعہ ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اس کی جستجو تھی کہ تتوبہ میں دو عورتیں کون مراد ہیں. تو خود وہ اب اپنی کہانی سناتے ہیں کہ میں نے سوچا تھا کہ کبھی عمر ابن خطاب سے پوچھوں گا, ایک مرتبہ موقع مل گیا, میں نے چھیڑ دیا. موقع اس طرح ملا کہ میں نے اور انہوں نے دونوں ایک ہی ساتھ حج کا ارادہ کیا. تو حج کے سفر میں میں نے پوچھ دیا کہ امیر المومنین دو عورتیں کون ہیں ان تتوبہ میں. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, ابن عباس حیرت ہے تم پر, تم نہیں جانتے, یعنی تم کو تو قرآن کا خاص علم ملا ہے, حبر الامت ہو, ترجمان القرآن ہو, مفسر قرآن ہو, تم نہیں جانتے, حیرت. بہرحال پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس کو تفصیل بتائی. اب وہ تفصیل میں ابھی آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں. حضرت عمر نے بھی اختصار سے نہیں بتایا, ورنہ جواب اتنا تھا کہ عائشہ اور حفصہ مراد ہے, اور بعضوں نے کوئی اور نام بھی لیا ہے, روایت میں اختلاف ہے, اتنا جواب تھا. لیکن حضرت عمر نے دیکھا کہ پوچھنے والا ذہین ہے, لمبی بات بتاؤں تو لمبا علم حاصل کر لے گا یہ, اس لیے دورے میں لمبی بات کرنا معلوم ہوا مستحسن ہے. ادھر اگر پوچھے تو خالی اتنا کہہ دو عائشہ اور حفصہ کا قصہ ہے, یہاں تو پوری کہانی سناؤ, اس لیے کہ بڑے دماغ والے بڑے ذہن والے بیٹھے ہوئے. جی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اب ابتدا سے اس کی کہانی سنائی. کہنے لگے
سنو ابن عباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ مجلس لگتی تھی، اور حاضرین میں کچھ ایسے تھے جو بالکل وقف تھے، جیسے ابو ہریرہ وغیرہ روزانہ وہیں پڑے رہتے تھے، اصحاب صفہ، اور کچھ ایسے بھی تھے جو اپنی ضروریات میں، کاروبار میں، دھندوں میں مشغول تھے، انہی میں سے میں بھی تھا، مشغولین میں سے۔ تو روزانہ نبی کی مجلس میں حاضری دینا میرے لیے مشکل تھا، تو میں نے ایک انصاری ساتھی سے یہ معاہدہ کر رکھا تھا کہ باری باری سے ہم لوگ حاضری دیا کریں گے، ایک دن تم آنا اور جو بات مجلس نبوی میں ہو میرے سامنے دہرا دینا، دوسرے دن میں آؤں گا، جو بات میرے کان میں پڑی میں تمہارے سامنے دہرا دوں گا، تاکہ کسی کے سبق کا ناگہ نہ ہو۔ اس طرح سے ہم لوگوں کا چلتا رہا۔ ایک دن میرا انصاری ساتھی جو عوالی مدینہ میں رہتا تھا، مدینہ کا ایک حصہ اونچائی پر کچھ تھا، ادھر کے رہنے والوں میں وہ آدمی تھا، عوالی مدینہ میں وہ رہتا تھا۔ ایک دن وہ باری سے واپس آیا، رات کا وقت تھا، تو اس نے میرا دروازہ بڑی تیزی سے کھٹکھٹایا، بڑی بے چینی سے، ایسا لگا دروازہ کھٹکھٹانے سے کہ آج کوئی بڑا حادثہ پیش آیا، کوئی بڑی بات پیش آ گئی۔ اور اس وقت ایک خیال تھا مجھے، کہ ایک اندیشہ تھا کہ غسانی حملہ کرنے والا ہے، غسانی حملہ کرنے والا ہے۔ تو دروازہ کے کھٹکھٹانے سے میرا دماغ اس طرف گیا، اور میں نے کہا بھائی کیا ہوا، اجاء الغسانی، کیا حملہ کرنے کے لیے لشکر لے کے آ گیا، وہ غسانی آ گیا، کیا واقعہ ہوا؟ تو میرے ساتھی نے کہا غسانی کی بات تو معمولی بات ہے جی، اس سے بڑی بات ہو گئی، اس سے بھی بڑی بات آج ہو گئی مجلس نبوی میں۔ حضرت عمر کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا کہ ایسا سننے میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دی۔ اب حضرت عمر گھبرا گئے کہ بیویوں میں تو میری حفصہ بھی ہے، تو کہنے لگے میں نے جلدی سے اپنی چادر لپیٹی، یعنی کرتا پاجامہ پہنا آج کے دور میں، اس وقت چادر تھی، میں نے جلدی سے اپنی چادر لپیٹی، میں نے کہا جگہ پر جا کے تحقیق کرو، یہ تو سنا کے آئے ہوئے ہیں، بات کیا ہے؟ تو آئے حضرت حفصہ کے پاس آئے، بیٹی کے پاس، بیٹی سے آگے پوچھا کیا ایسا کچھ ہے؟ ہم نے سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ حفصہ نے کہا مجھے تو اس کا علم نہیں، مجھے تو اس کا علم نہیں۔ پھر حضرت عمر نے کہا اب دوسری جگہ ہے معلوم کرنے کی کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں، مطلب مضبوط آدمی تھے نا، صحابہ کو محبت سے یاد کرو یہ طبیعت مچل جاتی ہے، ایک سے ایک صحابی ہے، میرے نبی کے گلدستے میں ایک سے ایک پھول ہے جی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں پوچھنے کے لیے۔ جب تک آئے مسجد نبوی میں تو دیکھا تو لوگ ممبر کے پاس بہت کئی سارے لوگ بیٹھے ہوئے، انہی سب باتوں کو لے کر کے سب متفکر ہیں، کچھ تو ہوا ہے، کیا ہوا ہے یہ بھی پتہ نہیں، لیکن کچھ تو ہوا ہے۔ تو کئی ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں چل رہی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں بیٹھ کے کچھ سننے لگے، اور پھر اللہ کے نبی کے مکان کی طرف بڑھے۔ وہاں جو ایک دربان تھا حبشی، ایک خادم تھا، اس سے اجازت مانگی اندر جانے کی۔ اس نے اندر جا کے کہا کہ عمر یستأذن، عمر آنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کچھ جواب نہیں دیا، اس نے آ کے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی اس وقت بہت غم و غصہ میں ہیں، کچھ جواب نہیں دیا۔ عمر آ کے پھر اسی مجلس میں بیٹھ کے ممبر کے پاس، کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر بیٹھا مگر میری بے چینی نے مجھے بیٹھنے نہیں دیا، پھر میں گیا، مگر وہی قصہ کہ ابھی بھی اجازت نہیں ملی، پھر میں آ کے ممبر پر کے پاس بیٹھ گیا، پھر بے چینی نے بے چین کیا تو تیسری بار گیا، اور اس خادم نے اندر جا کر کے کہا کہ عمر ابن خطاب اجازت چاہتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلا لو۔ کیا کہا؟ اسی لیے تو تم نے بنا دیا من لج ولج ومن قرع الباب، کیا ہے؟ من قرع الباب ولج ولج، جی دروازے پر کھٹکھٹاؤ اور اصرار کرو تو گنجائش نکل آتی۔ خیر حضرت عمر اندر پہنچ گئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ نے اطلقت نساءک، صاف صاف پوچھ دیا، آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے مارے خوشی کے کہا اللہ اکبر، چلو سارا غصہ ختم، اس کے بعد ساری مصیبت، ساری باتیں آسان ہیں اب۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی حفصہ کو بہت پہلے کہہ رکھا تھا کہ دیکھو کبھی کوئی بھول مت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عائشہ کے ساتھ اگر نبی کا سلوک دیکھو کچھ اور ہے تو سمجھ جانا عائشہ اسی کی حقدار ہے، کبھی ریس مت کرنا، مقابلہ مت کرنا، اپنا اندرون سنا کر کے، دکھڑا سنا کر کے اور اپنی کیفیت بتا کر کے پھر آئے۔
اور اس کے بعد اتنی سی بات البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے اس قسم کے معاملے کی وجہ سے، وہ شہد والے معاملے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی ہوئی کہ جب میں نے ایک چیز راز کی تمہارے پاس رکھی تو تم نے دوسری سے کیوں کہا؟ میں نے کہا تھا شہد نہیں پیوں گا، ٹھیک ہے، پھر یہ شدہ بات آگے کیوں گئی؟ اگرچہ چھوٹی سی بات تھی لیکن جس بے احتیاطی کی وجہ سے وہ بے احتیاطی بڑی تھی، آج چھوٹی جگہ بے احتیاطی ہوئی، کل کسی بڑی جگہ ہو جائے تو بہرحال آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور قسم کھا لی تھی کہ میں 1 مہینہ بیویوں سے ملاقات نہیں کروں گا. یہ پورا قصہ. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بھی، صدمہ بھی، ٹینشن بھی کم ہوا اور اس کے نتیجے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی بیویوں سے ملاقات شروع کر دی. یہ جو آپ کے سامنے پوری روایت ہے تھوڑا سا ایسا پڑھ دیتا ہوں پھر آپ ملا لینا. دیکھیے قال عمر وعجبا لك يا ابن عباس هما عائشة وحفصة ثم استقبل عمر والحديث يسوقه قال عمر كنت انا وجار لي من الانصار. دیکھ رہے ہیں اب جب بات پوری کہہ دی گئی تو اب آپ کو سطروں میں بھی وہ پورا واقعہ نظر آ رہا ہے. اس وقت مدینے میں نظر آ رہا تھا یا سطروں میں نظر آ رہا جی. فَإِذَا نزل فرمایا وجار لي من الانصار في بني اميه بن زيد وهم من عوالي المدينه وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وانزل يوما فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره وإذا نزل فعل مثل ذلك وكنا معشر قريش نغلب النساء. ایک معذرت کی بات کر دی حضرت عمر نے، سمجھا کہ ہم قریش کا حال اور تھا اور انصار کا حال اور ہے. قریش کی عورتیں دب کر رہتی تھیں مردوں کے سامنے اور انصار کے پاس ہم نے آ کر دیکھا کہ ان کی عورتیں مردوں پر غالب رہتی ہیں، چڑھ کر رہتی ہیں. تو اس لیے ہماری اگر بیٹیوں میں، یہ گویا ترجمہ نکلا خلاصہ، ہماری بیٹیوں میں یعنی حفصہ میں اور عائشہ میں اگر اس قسم کی کوئی بات پیدا ہو گئی کہ آپ کے سامنے انہوں نے کچھ رکھ دیا، کبھی تقاضا رکھ دیا خوشحالی کا، ہے نا، یا کبھی ایسی کوئی بات آ گئی تو آپ یہ سمجھیں یہاں کا اثر آ گیا ہے، ورنہ ہماری بیٹیاں قریش کی بیٹیاں اس طرح کی نہیں تھی. پتہ چلا کچھ معذرت وادرت بھی کر لینی چاہیے اگر کسی بڑے کو تکلیف پہنچ جائے. جی فلما قدمنا على الانصار اذا قوم تغلبهم نساؤهم فتفق نساؤنا ياخذن من ادب نساء الانصار فسخبت على امراتي. حضرت عمر کہتے ہیں ایک مرتبہ میری بیوی بھی بول پڑی میرے سامنے آواز سے، میں بھی غصہ ہوا، تب سے بولنا سیکھ لیا. وہاں تھی مکے میں تو نہیں بولتی تھی، یہاں بولنے لگی. پتہ چلا انصار کی صحبت کا اثر پڑ گیا. جی على امراتي فراجعتني فانكرت ان تراجعني قالت ولم تنكر ان اراجعك فوالله. اب جب حضرت عمر نے اپنی بیوی کو ڈانٹا میرے سامنے بولتی ہے تو وہ پلٹ کر ایک بات اور بول گئی، کہنے لگی میں بولی تو کیا بولی، آپ کی بیٹی بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولتی ہے. ازواج مطہرات نے کبھی کبھی تقاضا بھی تو کیا تھا، یا رسول اللہ اب فتوحات ہیں تو ذرا گھر میں دال میں گھی بھی تو ہونا، نہیں سمجھے، اور انڈے کے ساتھ پراٹھے بھی تو ہونا، یعنی کچھ گھر میں خوشحالی نظر آنی چاہیے. اس قسم کی بات ازواج مطہرات نے تو کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زبان کھولی جبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی. وہی بات کہہ رہی ولم فانکرت ان تراجعنی قالت ولم تنکر ان اراجعک فوالله ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یراجعنہ وان احداهن لتهجره اليوم حتى الليل. کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویاں تو ایسی ہیں کہ نبی سے ناراض ہو کے ایک طرف بیٹھ جاتی تھی پوری رات. فافزعنی ذلک وقلت لها قد خاب من فعل ذلک. میں نے کہا جس نے بھی ایسا کیا ہو اس نے اپنا نقصان کیا، وہ ناکام ہو گئی، نامراد ہو گئی. ثم جمعت علی ثیابی. پھر میں نے اپنا کپڑا اٹھایا اور فنزلت، میں چلا، دخلت علی حفصہ، میں عوالی جہاں رہتا تھا وہاں سے چلا حفصہ کے پاس آیا. فقلت لها اے حفصہ اتغالب احداکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اللیل قالت نعم. کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی سے ناراض ہو کر تم لوگ رات گزار لیتی ہو؟ یہ ناراضگی ایسی تھی جیسے دو دوستوں میں کبھی ہو جاتی، میاں بیوی میں ہو جاتی، محبت آمیز ہوتی. ایک بات سمجھیں، جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے شکایتیں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں. آپ سے محبت نہیں ہوگی تو آپ کی کسی چال پر مجھے شکوہ نہیں ہوگا، اور اگر آپ سے محبت ہے نا تو آپ کی خوبصورت نماز میں بھی مجھے کچھ نہ کچھ عیب نظر آئے گا. تھوڑی اور اچھی پڑھ لیتے تو کیا ہوتا.
تھوڑی اور بھی تو اچھی پڑھ سکتے تھے، مانا کہ اس میں فاعل کے درجے میں ہے، اس میں تفضیل بھی تو بنا سکتے تھے، ہے کہ نہیں؟ حسین کو احسن نہیں بنا سکتے تھے. جی یہ مطلب ہے، اس انداز کی یہ سب تھی. اور ایک بات سمجھیں، انسان جو بھی ہے صفات انسانیہ اور تقاضائے بشریت تو سب میں ہونا لازم ہے. اس لیے صحابی ہونے سے سمجھا یہ لازم نہیں آتا کہ یہ سب صفات نہ ہوں. البتہ یہ ہے کہ نبی میں اور غیر نبی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ نبی کسی غلط اقدام سے بچا لیا جاتا ہے، قولی اور فعلی دونوں. نہیں سمجھے؟ دونوں غلط اقدام سے معصوم ہوتا ہے. اس کو غصہ بھی آئے تو حدود میں آئے گا. البتہ غیر نبی کے ساتھ یہ گارنٹی نہیں ہے، مگر پھر بھی صحابہ کو ہم محفوظ مانتے کہ بہت جلد ان سے اس قسم کی بھولیں نہیں ہوتی تو پھر توبہ کی توفیق بھی زبردست نصیب ہوتی اور اللہ کی معافی آ ہی جاتی ہے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، ارے اللہ نے معاف کر دیا صحابہ کو، مگر شیعہ کہتے ہیں ہم نے آج تک معاف نہیں کیا. مت معاف کرو، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اللہ تو کہتا ہے جنت مجھے دینی ہے، میں نے صحابہ کو معاف کر دیا. چلیے آگے دیکھیے. حضرت عمر نے پوچھا ایسا؟ تو کہا کہ ہاں. فقلت قد خبت وخسرت افتأمنین ان یغضب اللہ لغضب رسولہ فتح لکی لا تستکثری النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تراجعی. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ زیادہ مزید کا سوال مت کرو اور اس طرح کی حرکتیں مت کرو. کیا اللہ رسول کی ناراضگی سے تم مطمئن ہو بیٹھی ہو؟ اللہ کا غضب ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ یہ خلاصہ اس میں. اور آگے کیا ولا تہجری ہے وسلینی ما بدا لک، اور تمہیں کوئی تقاضا ہو مجھ سے لے لیا کرو، پوچھ لیا کرو، پوچھنے کی چیزیں پوچھ لیا کرو، مانگنے کی چیزیں سلینی مجھ سے مانگ لیا کرو. تمہاری ضرورت پوری نہ ہو تو کوئی ضروری نہیں کہ وہیں سے پوری، وہاں کوئی عذر کر لیا کرو. دیکھیے یہ ترجمۃ الباب سب ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کو سمجھا رہے ہیں. موعظۃ الرجل، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہی اجزاء سے اپنا عنوان منتخب کیا ہے. ما بدا لک ولا یغرنک ان کان تجارتک اوزع منک. ایک بات اور کی جو خاص بات ہوتی ہے، تم سے زیادہ جو خوبصورت ہے نبی کی بیویوں میں، کبھی ان کے تعلق سے دھوکے میں مت پڑ جانا. یعنی یہ مت کبھی ریس کرنا کہ عائشہ کو کیوں چاہتے ہیں، ارے وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے، تم سے زیادہ قابل محبت ہے، اس لیے بیٹی ان کو جو حق جو کچھ ان کے ساتھ کیا جائے، جو فضل کیا جائے سمجھو وہ اس کی حقدار ہے، اور تمہارے ساتھ جو کیا جائے سمجھو میں اتنی ہی کی حقدار ہوں. کیا عمدہ نصیحت ہے یہ، ہے کہ نہیں؟ اگر اس طرح سے گھروں میں دو چار بہویں ایک گھر کے اندر میں جمع ہو جائے اور سب اس طرح سے اپنی بیٹیوں کو سمجھا دیں، کبھی جھگڑے کی نوبت ہی نہ آئے. اور کبھی بتقاضائے بشریت کبھی کچھ چیخو پکار ہوئی تو فوراً بند بھی ہو جائے گی، یعنی بات ختم ہو جائے گی. حضرت عمر نے آگے کہا چل کر کہ قد تحدثنا ان غسان تنعل الخیل لتغزونا فنزل صاحبی الانصاری. وہ بات جو غسانی والی بات کی وہ فرجع الینا عشاء فضرب بابی ضربا شدیدا. میرا دروازہ کھٹکھٹایا بہت زور سے. کنہوں نے کھٹکھٹایا؟ وہ انصاری ساتھی. اور اسمع ہوا ففزعت فخرجت الیہ فقال قد حدث اليوم امر عظیم. انصاری نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا ارے بھائی عمر ہو جلدی نکلو. نکلا میں، کہا آج تو امر عظیم، بہت عجیب حادثہ، عظیم حادثہ پیش آ گیا. تو آپ نے کہا اجا غسان، اجا کیا غسانیوں کا لشکر آ گیا؟ قال لا بل هو اعظم من ذلك. جو پیش آیا وہ تو اس سے بھی بڑی چیز ہے، اس سے بھی زیادہ ہولناک احول ہے. طلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم نساءه، اللہ کے نبی نے طلاق دے دی ہے. اب آگے کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ وقال عبید بن حنین سمع ابن عباس عن عمر اعتزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواجه وهذا صح فقلت خابت حفصه وخسرت. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ سن کر کے حضرت ابن عباس نے یہ بھی پھر آگے بتایا کہ حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے الگ ہو کر کے بیٹھ گئے تھے. جی تو حضرت عمر نے اس وقت کہا خابت حفصہ وخسرت قد كنت اظن هذا يوشك ان يكون فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر. دھیان دیتے جائیں، ابھی میں نے خلاصہ بتا دیا. فصليت صلاة الفجر مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رات تو گزر گئی اور اس کے بعد صبح میں پھر حضرت حفصہ کے گھر آئے، یہاں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے. حفصہ سے پوچھ کے اطمینان کر لیا تھا جو کچھ کرنا تھا. فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مشربۃ له فاعتزل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالا خانے پہ جا کے اپنا قیام کر لیا. مشربہ کہتے ہیں اوپر کے حصے کو. جی وہاں جا کے ٹھہر گئے اور بیویوں سے الگ ہو گئے. ناراضگی کا ماحول ہے. جی فیدا یہ تبکی، میں آیا حفصہ کے پاس تو رو رہی تھی. میں نے پوچھا ما یبکی کہ الم اکن حدرتک ھذا، کیوں رو رہی ہو؟ کیا میں نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا کہ دیکھو کوئی اس قسم کی حرکت مت کرنا کہ نبی کو تکلیف ہو جائے؟ بتاؤ اطلقکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
کیا نبی نے طلاق دی ہے؟ قالت لا ادری ہا هو ذا معتزل في المشروبة فخرجت فجئت الى المنبر فاذا حوله رهط يبكي بعضهم فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما اجد فجئت المشربة التي فيها النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقلت لغلام له اسود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے خانے پر تھے اور میں حاضر ہوا اجازت کے لیے. تو جو وہاں خادم تھا حبشی غلام, اس نے آ کر کے اجازت مانگی, مگر اجازت 2-3 مرتبہ ملی نہیں. استاذن عمر, انہوں نے کہا جاؤ عمر کے لیے اجازت مانگو. فدخل الغلام فکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم رجع فقال کلمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وذکرت له فصمت فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر. ممبر والی بات ابھی بتائی کہ ممبر کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو اس میں آ کر کے عمر بیٹھے رہے. تیسری مرتبہ اٹھ کر گئے تو اجازت ملی اور اندر گئے. جی ثم غلبني ما اجد فجئت فقلت للغلام استاذن لعمر فدخل ثم رجع فقال قد ذكرتك له فصمت فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما اجد فجئت الغلام فقلت استاذن فدخل ثم رجع الي فقال ذكرتك له فصمت فلما وليت منصرفا قال اذا الغلام يدعوني. تیسری مرتبہ میں غلام مجھے بلا رہا ہے. جی وہ خادم بلا رہا ہے اور کہتا ہے قد اذن لك النبي صلی اللہ علیہ وسلم فدخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا هو مستجع على رمال حصير. رمال میں 2 لغت تھے, رمال اور رومال. کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ننگی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے, بدن پر نشان بھی پڑ رہا تھا. تو مجھے تو بڑا رحم آیا اور میں نے کہا کہ یہاں آپ کے چٹائی پر کوئی بستر بھی نہیں بچھا ہوا ہے, نشان پڑا ہوا ہے ریت پر, ریت کا. جی قد اثر الرمال بجنبه متقین علی وسادہ, یہ نشان پڑے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے رکھا کہ پچھلی دوسرے بادشاہ لوگ تو ٹھاٹ سے آرام سے رہتے ہیں اور آپ تو اللہ کے پیارے ہیں, پھر بھی آپ کا یہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور سمجھایا کہ ان کو اللہ نے دنیا ہی میں دے دیا ہے اور ہمارا حصہ اللہ نے آخرت کے لیے باقی رکھا ہے. آپ دیکھ لیجئے. اتنا یہ کہا کہ میں پہنچا وہاں اور جا کر کے پھر سلام کیا اور پوچھا اطلقت نساءک فرفع الی بصرہ فقال لا فقلت اللہ اکبر ثم قلت وانا قائم استانس یا رسول اللہ لو رأیتنی وکنا معشر قریش. کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے استیناسن, یہ بات کہی میں نے تاکہ آپ کا دل تھوڑا سا غصے میں نرم ہو جائے تھوڑا. میں نے کہا کہ اصل میں قریش کی عورتیں تو ٹھیک تھیں, انصار کے ساتھ رہتے رہتے ایسا ہو گیا ہے. جی اذا قوم تغلبهم نساؤهم فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی نے مسکرا دیا. اب آپ کو یہ سیکھ لینا چاہیے, کبھی بھی سمجھا استاذ غمگین ہو, سمجھا, یا کوئی بھی آپ کے باپ غمگین ہو, تو آپ کوئی معذرت کا خوش کرنے والا کوئی جملہ ایسا ڈھونڈو, ایسی معذرت ڈھونڈو کہ وہ کہہ دو تاکہ ان کا دل ہلکا ہو جائے اور مسکرا دے. فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قلت یا رسول اللہ لو رأیتنی ودخلت على حفصہ فقلت لها لا يغرنك ان كانت جارتك اودع من. وہی حضرت عمر نے جو اپنی صاحبزادی کو سمجھایا تھا اس کو بھی دہرایا کہ میں نے تو اپنی بیٹی کو بہت پہلے سب سمجھا رکھا تھا. جی واحب الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم يريد عائشہ فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تبسمۃ اخرى, دوبارہ آپ نے اور مسکرا دیا. جی فجلست حين رأيته تبسم, حضرت عمر کہتے ہیں اب میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے مسکرا دیا تو میں بھی بیٹھ گیا. فرفعت بصری في بيته فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة. گھر میں بیٹھ گیا, گھر کی چیزوں کو دیکھا, 3 چمڑوں کے علاوہ, 3 سوکھے چمڑوں کے علاوہ کچھ گھر میں تھا ہی نہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسر و کسرا کے پاس کیا کیا ہے اور آپ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کے پاس کچھ بھی نہیں. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہتے ہیں عمر فقلت یا رسول اللہ ادعو اللہ فلیوسع علی امتک فإن فارسا والروم قد وسع علیہم وعطوا الدنیا وهم لا يعبدون اللہ. فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم وكان متقیا. حضرت عمر نے کہا دعا کر دیجئے آپ کی امت کو بھی خوشحالی مل جائے. دیکھیے فارس اور روم کو کیا کیا ملا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے, ٹیک لگائے تھے, اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا اوفی ھذا انت یا ابن الخطاب, ابھی اسی خیال میں تم ہو, ارے ان کو جو ملا ہے ان اولئک قوم قد عجلوا طیباتهم فی الحیاۃ الدنیا, ان کو دنیا میں مل گیا ہے, ہمارا تو بینک میں اسٹاک میں رکھا ہوا ہے. جی فقلت یا رسول اللہ استغفر لی فاعتزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم نساءه من اجل ذلك. بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان ناراضگی کی وجہ سے سمجھا جو کچھ دنوں عورتوں کے ساتھ بات وغیرہ نہیں رہی, پھر حضرت عمر کے بیچ میں پڑنے سے آپ کا غم جو ہے تبسم میں تبدیل ہوا. اور اس کے بعد
وہی بات یہاں پر کہا ہی نافشت حفصۃ الی عائشہ 29 لیلہ، جب حفصہ نے وہ شہد والی کہانی کھول دی تھی نا تو نبی کو دکھ ہوا تھا. وکان قال ما انا بداخل علیہن شہرا من شدۃ موجدته علیہن حين عاتبه الله فلما مضت 29 لیلہ دخل على عائشہ فبدا بها فقالت له عائشہ یا رسول اللہ انك قد كنت قد اقسمت الا تدخل علينا شهرا وانما اصبحت من 29 لیلہ اعدها عدتا فقال الشهر 29 لیلہ. یعنی ایک مہینے کی قسم کھائی تھی، 29 دن کے بعد بیویوں سے مل لی ہے، ملاقات کر لی، مسکرا دیے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کی قسم تو ٹوٹ گئی، آپ نے تو کہا تھا 30 ایک مہینہ، 29 میں آ گئے. بھائی عائشہ تو عائشہ بول سکتی ہے نا جی. تو آپ نے کہا مہینہ جس طرح 30 کا ہوتا ہے مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، وہی کہا. عائشہ کریم میں گن رہی تھی کہ آج کون سا دن ہے. اعدها عدا فقال الشهر 29 فكان ذلك الشهر 29 ليله یہ مہینہ 29 کا ہوا تھا. قالت عائشہ ثم انزل اللہ التخیر، پھر اللہ تعالیٰ نے آیت تخیر اتاری، یعنی یہ حکم دیا بھائی آپ بیویوں سے پوچھ لو، جو آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں ان کو رکھ لو اور جو نہیں رہنا چاہتی ان کو جانے دو. تو کہتی ہیں حضرت عائشہ کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اختیار کرتی ہوں، یہی بات کہی. فبدا بی اول امرأۃ بالنساء فاخترته ثم خیر نساءه كلهن فقلن مثل ما قالت عائشہ. ساری ازواج مطہرات نے وہی بات کہی جو حضرت عائشہ نے کہی. سبحان اللہ.